منہا اور اذلان کا نکاح داجی نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ منہا اذلان سے بہت محبت کرتی ہے تو دوسری طرف اذلان اپنی یونیورسٹی فیلو وانیہ شہریار ملک سے محبت کرتا ہے۔ وانیہ شہریار ملک کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وانیہ اذلان سے جنونی محبت کرتی ہے۔ داجی کے 3 بیٹے اور 1 لڑکی ہے۔ سب سے بڑے بیٹے عباس شاہ کے 3 بچے ابرار شاہ اور زمان شاہ اور 1 بیٹی مرحا ہے۔ دوسرے بیٹے تیمور شاہ کے 2 بچے اذلان اور 1 بیٹی آسرا ہے۔ عباس کے بھی 1 بیٹا معاذ اور 1 بیٹی منہا ہے۔ سمرین شاہ کے 2 بیٹے ہیں حمدان اور دانیال۔ منہا، مرحا اور آسرا میں بہت دوستی ہے۔ داجی منہا اور اذلان کی شادی طے کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی شادی والے دن حمدان اور آسرا، معاذ اور مرحا کا نکاح طے کر دیتے ہیں۔ مرحا اپنے نکاح کا سن کر بالکل خوش نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے پر وہ کہتی ہیں کہ اس کا نکاح معاذ سے ہی ہوگا کیونکہ یہ نکاح معاذ کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ وہ مدد کے لیے منہا کے پاس جاتی ہے کہ وہ داجی سے بات کرے، وہ ان کی چہیتی ہے، وہ اس کی بات مان لیں گے۔ منہا اس کی بات سن کر تھوڑا غصہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اتنے ہینڈسم بھائی کے لیے منع کر رہی ہے۔ منہا ناراض ہو کر جانے لگتی ہے کہ تو منہا اسے مناتی ہے، اسے پوچھتی ہے کہ انکار کرنے کی کیا وجہ ہے۔ مرحا اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، وہ بہت روڈلی ہے۔ معاذ کسی کام سے منہا کے روم میں آ رہا ہوتا ہے، وہ منہا کی بات سن لیتا ہے، غصے سے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے کہ اب تم مجھے پسند کرو یا ناپسند، نکاح تو تمہارا مجھی سے ہی ہوگا۔ دوسری طرف جیسے ہی اذلان داجی سے کے فیصلے کا اس کو پتہ چلتا ہے، وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ وہ یہ شادی منہا سے نہیں کرنا چاہتا، اسے اپنی محبت وانیہ سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر تیمور سن لیتے ہیں، وہ اذلان کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا سوچا بھی نا تو وہ اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے، اسے گھر سے نکال دیں گے اور سب کو منع کر دیں گے کہ وہ انہیں کندھا بھی نہ دے۔ اذلان چپ چاپ ان کے روم سے آ جاتا ہے، وہ وانیہ کا فون بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ وانیہ اس کی حویلی میں آ جاتی ہے، اذلان وانیہ کو پکڑتا ہوا حویلی کی سائڈ پر لے آتا ہے۔ وہ وانیہ کی خود کے لیے جنونیت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ وانیہ کو اپنے ماں باپ کے بیچ کی ساری بات بتاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ یہ شادی صرف ناٹک ہے، وہ صرف اس کا اور اسی سے شادی کرے گا، اور اس سب بیچ اس شادی کو لے کر دکھی اور پریشان اور سب سے ناراض ہے ابرار شاہ، جو منہا سے بچپن سے ہی محبت کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ اس کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتی ہے، وہ اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شادی والے دن بزنس کا بہانہ کر کے باہر ملک آ جاتا ہے، اس کا جہاز کریش ہو جاتا ہے، سب لوگ اسے مرا ہوا سمجھ لیتے ہیں، پر ابرار زندہ ہوتا ہے۔ اسے لیدا نام کی لڑکی اسپتال لے کر آ جاتی ہے، اس کا چہرہ حادثے میں خراب ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی سرجری ہوتی ہے، اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، پر ابرار جلد سنبھل جاتا ہے، وہ لیزا کے ساتھ پاکستان آ جاتا ہے۔ دوسری طرف گھر میں منہا جیسے ہی داجی سے اذلان کی دوسری شادی کی بات کرتی ہے، دادا جی کو سخت غصہ آ جاتا ہے، پر منہا ان سے بحث پر اتر آتی ہے۔ وہ اسے لے کر ہال میں آ جاتے ہیں، سب کو وہاں بلاتے ہیں۔ اذلان بنا کسی کا لحاظ کیے صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، اگر وہ لوگ نہیں مانیں گے تو اس کی زندگی میں منہا کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ دادا جی اس کی بات سن کر اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اذلان بھی گھر چھوڑ کر جانے لگتا ہے، پر منہا اذلان کو جاتے دیکھ کر بہت بری طرح رونے لگتی ہے۔ وہ دادا جی کے آگے گڑگڑاتی ہے کہ وہ مر جائے گی اگر اذلان اس کی زندگی سے چلا گیا تو، اس کی بہت بری حالت ہونے لگتی ہے۔ دادا جی اس کی حالت دیکھ کر مان جاتے ہیں۔ گھر والی جو ہے منہا سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اس کے اس فیصلے پر کہ وہ اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہی ہے، کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا ہے۔ کل اذلان کے نکاح کا دن ہے، منہا کھڑکی سے ٹیک لگائے بس روئے ہی جا رہی ہے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، بارش زور و شور سے برس رہی تھی، سب سو رہے تھے لیکن وہ بارش میں کھڑی آنسو بہاتی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ بارش کے قطروں کے ساتھ مل کر اس کے آنسو بے بول ہو رہے تھے۔ اذلان بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، کل نکاح کا دن تھا، وہ بہت زیادہ خوش تھا، جبکہ وہ خود کو خوش ظاہر کرتی اندر سے مر رہی تھی۔ اللہ مجھے صبر دے، مجھے ٹوٹنے سے بچا لے مالک، سب مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، کوئی میرا درد ہی نہیں سمجھ رہا، سب نے مجھے تنہا کر دیا ہے۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی وہ کرب سے روتی اپنا دکھ اللہ کو سنا رہی تھی۔ اس کے پیچھے شاہ اس کی ساری باتیں سن کر مضطرب ہوا۔ وہ لڑکی جس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہوتی تھی، اس کے جانے کے بعد کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ منہا، شاہ نے دھیمی آواز میں پکارا تو وہ چونکی، جھٹکے سے اٹھی، پیچھے کی جانب پلٹی۔ کون ہو تم؟ منہ پر کپڑا لپیٹے شخص کو دیکھ کر خوف سے اس کی آنکھیں پھیلیں اور جسم لرزنے لگا۔ میں
تمہارا ہمسفر، تمہارا اپنا۔ اس بے قدرے کے لیے ان موتیوں کو بے مول مت کرو۔ تمہیں اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، تمہیں میرے لیے بنایا گیا ہے۔ شاہ نے ہاتھ ملاتے اس کے چہرے سے گرتے آنسوؤں کو ہتھیلی میں قید کرتے بھاری گمبھیر لہجے میں کہا۔ تو منہا کا رنگ سفید پڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ اور اندر کیسے آؤ؟ جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ منہا نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں میں غصہ لیے کانپتے ہوئے کہا تو شاہ مسکرا دیا۔ اوف، تمہارا غصہ، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ میں تو ڈر گیا یار۔ جا رہا ہوں، پر جلد لوٹ آنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھنا میرے لیے، اور خبردار جو اس کمینے کے لیے آنسو بھی بہایا تو۔ شاہ نے دوست بھرے لہجے میں کہا اور برستی بارش میں حویلی کی پچھلی طرف جاتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ منہا اس کے جاتے ہی ڈرتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ نکاح کے دن۔ سائیں، کل رات کہاں تھے آپ؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح ضلان کے کمرے میں آتے اس نے بے تابانہ اس کی طرف لپکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوستوں کے ساتھ تھا یار، تم میرے لیے پریشان مت ہوا کرو، اس نے دے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تو منہا اس کے اتنے اکھڑے لہجے پر حیران ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے وہ پینجرا بدلتے نرمی سے مسکرایا تو منہا اس کے پل پل بدلتے موڈ کو سمجھ ہی نہ سکی اور نپی میں سر ہلاتے مسکرا دی تھی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ جی کر لیا۔ گڈ، اب جاؤ اور میرے لیے اچھا سا ناشتہ لے کر آؤ، اور سنو، آج رات کو تم نے بہت اچھا تیار ہونا ہے، تاکہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ تم خوش نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہوں، تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ عدنان نے اسے سمجھاتی ہدایت دی تو منہا نے ثابت میں سر ہلایا اور اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، سب مہمان آنے لگے تھے اور وہ خود بھی تیار ہو گئی تھی۔ گلوکوز نے گلاس لانے کے لیے اسٹور روم بھیجا جو ابھی تک ہی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ خود ہی اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اندر کھینچا تھا۔ کون ہو تم؟ نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی وہ گھبرا گئی تھی۔ باہر لائٹنگ کی وجہ سے بس ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی، جس میں وہ اتنا ہی دیکھ پائی تھی کہ وہ آج بھی منہ پر ماسک لگا کر آیا تھا۔ میں ہوں میرا عشق، شاہ نے اس کے سجے سبرے حسین روپ کو سراہتے ہوئے کہا تو منہا رات والی آواز سن کر چونک گئی۔ تم پھر سے آ گئے؟ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ پہلے ہی میری زندگی میں کم پریشانی ہے جو تم بھی پریشان کرنے آ گئے ہو، منہا نے اب کے ڈرے بنا غصے سے کہا تھا۔ دیکھنے آیا ہوں کہ تم کتنی بہادر ہو گئی ہو۔ ویسے اچھا ہے وہ کمینہ خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے گا، وہ تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اس کے لیے تو وہ وانی ہی ٹھیک ہے جو بالکل اسی کے جیسی ہے۔ شاہ نے غصے سے کہا، شٹ اپ، ہوتے کون ہو تم ہمارے پرسنل میٹر میں بولنے والے؟ یہ میرا اور میرے سائیں کا معاملہ ہے، دور رہو تم اس سے، منہا نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تو شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ تم سے جڑے ہر میٹر پر حق رکھتا ہوں میں، کیونکہ میری ہو تم، میرا عشق ہو، میری دیوانگی ہو، تمہارے ہر معاملے میں بولنے کا حق ہے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ جنونی انداز میں بولا تھا، کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ خدا کا واسطہ مجھے ہراس کرنا چھوڑ دو۔ منہا نے اپنے خوف سے ڈرتے روتے ہوئے کہا تھا، ڈرو مت میرا جنون، میں تمہیں ہراس نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں تمہیں کہ تمہیں میرا ہونا ہے۔ اس کے سامنے چہرے پر جھولتی لٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پاگل ہو کیا تم؟ میں پہلے سے ہی میریڈ ہوں، میری زندگی پر، میرے دل پر صرف ایک شخص کی حکمرانی ہے اور وہ ہے میرا شوہر۔ تم جیسے کسی اہرے غیرے کے لیے نہ تو میری زندگی میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی میرے دل میں، اس لیے پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ منہا نے عاجز آتے غصے سے کہا تو پل میں سامنے والے کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ کون شوہر؟ وہ جو کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، وہ کبھی جو تمہارا تھا ہی نہیں۔ بھول جاؤ اسے اور میری ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جلد ہی تم پر، تمہاری زندگی پر، تمہاری سانسوں پر اور تمہارے دل پر صرف میری حکمرانی ہوگی، سمجھی؟ اس کے گال کو انگلی کے پر سے چھوتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو منہا نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو جان لے لوں گی میں تمہاری، چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلائی۔ یہ بندہ بھی تمہارا ہے اور بندے کی جان بھی تمہاری، جب دل چاہے لے لو۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا تو منہا کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ اوکے اوکے، رونے مت بیٹھ جانا، ورنہ میرے لیے تمہیں چھوڑ کر جانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ فی الحال جا رہا ہوں لیکن بہت جلد واپس آؤں گا تمہیں اپنا بنانے، تمہیں تم سے چرانے، تم پر اپنے نام کی مہر لگانے، کیونکہ عشق ہو تم میرا اور عشق میرا جنون ہے۔ اس کے چہرے کو نظر کے حصار میں لیے وہ دیوانگی سے بولتا اور اٹھے قدم لیتا، جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی منہا پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ منہا بی بی، گلاس ملے کہ نہیں؟ گل کی آواز سن کر منہا نے جلدی سے آنکھیں پہنچے۔ ہاں مل گئے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ گلاس اٹھا کر باہر آتے ہوتے غصے سے گل کو جھڑکا۔
وہ مجھے بڑی بیوی جی نے بلایا تھا تو میں ان کی بات سننے چلی گئی۔ یا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ گل بات بناتے جانتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، اور اب باتیں مت بناؤ، چلو پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ سائیں تیار ہیں آپ؟ نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ منہ بولتے ہوئے کمرے میں آئی، مگر جیسے ہی نظر اذلان پر پڑی تو وہ مر رہ گئی۔ وہ لگی اتنا ہینڈسم رہا تھا کہ اس پر نظریں جم جاتی تھی۔ منہ نے پیکا سا مسکراتے دلی دل میں دشمنی جا کی نظر اتارتے اس ڈر سے نگاہیں پھیری کہ کہیں اسے اس کی ہی نگاہ نظر نہ لگ جائے۔ اذلان ہی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے مغرورانہ چال چلتے اس کے پاس آیا۔ دیکھ کے مجھے تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی طرف جھکتے اذلان شوقے سے گنگنایا۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو میری نظر نہ لگ جائے۔ کلوکی آواز میں کہتے اسے سر جھکایا اور اس کا دل بھر آیا تھا، مگر آنکھوں کو رونے کی اجازت نہیں تھی۔ پاگل ہو تم، بھلا تمہاری نظر مجھے کیسے لگ سکتی ہے؟ وہ دل کھول کر ہنسا تو منہ نے صرف آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، محبت کرنے والوں کی نظر نہیں لگتی، اور وہ تو دیوانی تھی اس شہزادی جیسے آن بان رکھنے والی شخص کی، جو آج کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ چلے سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، ہم آنکھوں سے مسکرا کر کہتی وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو، وہ اس کے سامنے آیا تو منہ نے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو، اس کی سوال کرتی نظروں میں دیکھتے وہ دھیرے سے بولا۔ تھینک یو مگر کس لیے؟ نہ سمجھی سے دیکھتی وہ گویا ہوئی۔ میری محبت کو ملانے میں میرا ساتھ دینے کے لیے۔ تم واقعتاً بہت اچھی دوست ہو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اسے تشکرانہ انداز سے اسے دیکھتے کہا تو منہ نگاہیں جھکا پہ مسکرا دی۔ آپ کے لیے تو میری جان بھی قربان، یہ تو بس آپ کی چھوٹی سی خواہش تھی جسے پورا کرنا میرا فرض تھا۔ آپ کو آپ کی محبت مبارک ہو۔ سر اٹھا کر اس کے وجیح چہرے کو دیکھتی وہ عزیز سے مسکرائی۔ وہ اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیچے لان کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے تھے اور سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی وہ نامحسوس طریقے سے اسٹیج سے اتر کر دور جا کھڑی ہوئی۔ بہت ظرف والی ہے یہ، ورنہ کون سی عورت خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا شور کسی اور کو دے گی؟ وہ سامنے اسٹیج پر دیکھ رہی تھی جب اس کی آواز سن کر کسی کی عزیز سے مسکرائی۔ سامنے نکاح کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے نظر اٹھا کر اپنے شریک ہاتھ تو ڈھونڈا جس کی بدولت اس کی محبت آج اس کی ہونے جا رہی تھی۔ جی قبول ہے، اس پر نظر پڑتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ دوسری طرف اس کا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے نکاح نامے پر دستخط کرتے دیکھ کر اس نے اذیت سے ایک سسکی لی اور پھر آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ تب اسے فراموش کر گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ گھٹ مٹ کرتی آوازوں کا دماغ سن ہونے لگا اور وہ زمین پر گرتی چلے گئی۔ منہا، دادا جی کی نظر اس کے گرتے وجود پر پڑی تو چلاتے اسٹیج سے اتر کر اس کی طرف بھاگے، جو ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ منہا، کیا ہوا بیٹا؟ آنکھیں کھولو۔ منہا اس کے گال تھپتھپا رہی تھی لیکن وہ ہوش و خرال سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ اذلان شور کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا اور منہا کو بے ہوش دیکھ کر اسٹیج سے اتر کر بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا۔ منہا، کیا ہوا ہے اسے؟ اس کو بے ہوش دیکھ کر وہ فکر مندی سے بولا، مگر کسی نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ زمان، گاڑی نکالو جلدی۔ وہ زمان کو کہتے منہا کو اٹھانے لگا، تبھی دادا جی نے اسے پکڑتے منہا سے دور کیا۔ دور رہو ہماری پوتی سے، دادا جی نے انتہائی غیظ و غضب سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ دادا جی آپ بھول رہے ہیں، شاید آپ کی پوتی اب میری بیوی ہے، آپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں میں اس پر۔ آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو اس کی حالت کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ دادا جی نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں، آپ لوگ ذمہ دار ہیں، اور آپ ہی نے ہمارا نکاح کروایا تھا نا، اب مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ سپا نجمے کہتے اذلان نے منہا کو اٹھایا اور چلا گیا۔ آخر چاہتا کیا ہے یہ لڑکا؟ دادا جی نے اسے غصے سے گھستے تیمور شاہ کو دیکھا جو اذلان کی ہٹ درمی پر بس دھنکی رہ گئے تھے۔ دادا جی پریشان نہ ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں، ماں سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور دوسری گاڑی لے کر اذلان کے پیچھے چلا گیا۔ وانیہ دلہن کے جوڑے میں ملوث اسٹیج پر بیٹھی جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ منہا بیگم، تم نے میرا اسپیشل دن خراب کر کے اچھا نہیں کیا، میری خوشیوں میں رکاوٹ بن رہی ہو تمہارا تو میں وہ حال کروں گی نہ جی سکو گی نہ مر سکو گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ دل میں جلتی کرتی وہ اسٹیج سے اترتی اندر چلی گئی۔ عباس، کال کرو ماں کو اور پوچھو وہ ناجائز کہاں لے کر گیا ہے منہا کو۔ دادا جی نے ٹائم دیکھتے پریشانی تھا تو منہا کی حالت کا سوچ کر ان کا دل ہی گھبرایا جا رہا تھا۔ جی کال کی ہے میں نے، مگر اس کا فون بند جا رہا ہے، رکیں ایک اور بار کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ عباس شاہ نے دوبارہ کال ملاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ شجاع، آپ جائیں نہ، جا کر دیکھیں نا،
پتہ نہیں ہماری بیٹی کیسی ہوگی۔ عائلہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تو سبھی پریشان تھے نا، اذلان کا فون لگ رہا تھا نہ ہی محاذ کا۔ دادا جی آپ کمرے میں جا کر آرام کر لیں، بہت رات ہو گئی ہے اور آپ نے دوائی بھی نہیں لی۔ بادشاہ نے دادا جی سے کہا کیسے کر لوں آرام، جب تک میری بچی کی خیریت معلوم نہیں ہو جاتی مجھے چین نہیں آئے گا۔ داجی نے اضطرابی کیفیت میں کہا تو ان کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیں تھی۔ لیکن داجی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا میری طبیعت کو، بیٹھو سب مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ داجی نے سنجیدگی سے کہا تو سب الجھی نگاہوں سے انہیں دیکھتے بیٹھ گئے۔ بچوں مجھے معاف کر دینا، میرا فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ اگر میں منہا اور اذلان کا بچپن میں نکاح نہ کرواتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، نہ ہی ہمارے بچوں کو یہ سب سہنا پڑتا۔ شجاع عائلہ بیٹا میں تم دونوں سے بھی معافی چاہتا ہوں، میرے غلط فیصلے نے تو زندگیاں خراب کر دیں۔ دادا جی نے پشیمان ہوتے نم لہجے میں کہا تو عائلہ بیگم اور شجاع شاہ تڑپ اٹھے تھے۔ انہوں نے کب داجی کو ایسے شرمندہ اور بے بس دیکھا تھا۔ داجی پلیز ایسا مت کہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کی خواہش کا احترام ہمارا فرض ہے، اور جہاں تک بات ہے منہا کی تو میری بیٹی کی قسمت میں یہ سب بھی ہونا لکھا تھا جسے اب ہم بدل تو نہیں سکتے۔ عائلہ بیگم کے کہنے پر شجاع شاہ نے بھی ان کی حمایت کی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اذلان کے حصے کی جائیداد منہا کے نام کر دی ہے، اور معاذ حمدان سے بھی پوچھ لینا، اگر مستقبل میں وہ دونوں بھی ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہوں دوسری شادی کا تو ہمیں بتا دیں، ہم ایک اور منہا نہیں چاہتے اب۔ داجی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا داجی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، معاذ اور اذلان میں بہت فرق ہے، آپ اس کی نیچر کو جانتے ہیں، اور یہ بات حمدان کی تو اس نے تو خود آسرا سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن پھر بھی ایک بار پوچھ لینا چاہیے، اگر تم لوگ نہیں پوچھو گے تو میں خود پوچھ لوں گا، داجی نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ کافی دیر سب انتظار کرتے رہے، کال بھی کی لیکن دونوں ہی فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ داجی ضد کر کے بیٹھے تھے کہ جب تک منہا کی خیریت معلوم نہیں ہوگی وہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، جبکہ شدید تھکن نیند کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، لیکن وہ تھکے اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کافی دیر انہیں مناتے رہے اور قائل کرتے رہے کہ اب تو ہی پتہ چلے گا دونوں کا، فون بھی آف مل رہا ہے، پھر کہیں جا کر وہ مانے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ اذلان نے ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر پوچھا۔ مسٹر اذلان آپ کے گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے کیا؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ پیشنٹ ڈپریشن اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور اس وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، اب وہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، لیکن کوشش کریں انہیں پرسکون ماحول ملے تاکہ یہ پھر سے ڈپریشن کا شکار نہ ہو، ڈاکٹر نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے تھینکس ڈاکٹر، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ یہ شیور آپ مل لیں؟ ایکسکیوز می ڈاکٹر، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ وہ اندر آیا تو نظر سامنے بیڈ پر پڑی جہاں وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ پہلو میں لگا تھا۔ اذلان بھاری قدم اٹھاتے بیڈ کے قریب آیا اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر غور سے اسے دیکھنے لگا، جس کی سمندر سی گہری آنکھیں بند تھیں اور اس پر جھکی پلکیں لگتا تھا کہ ابھی بھیگی ہوئی ہیں، رنگت ایسے پیلی پڑی ہوئی تھی جسے وہ سردیوں کے بیمار ہو۔ ایک لمحے کو اذلان کو اس پر بہت ترس آیا، اس کی نظروں کے سامنے پہلے والی چہکتی کھلکھلاتی منہا کا عکس لہرایا ہے، یہ تو منہا اس سے بالکل الگ تھی۔ ابھی وہ بیٹا اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا، منہا سے نظر اٹھا کر اس نے موبائل اسکرین پر دیکھا جہاں زندگی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اذلان نے ایک نظر منہا کو دیکھا اور سائڈ پر ہوتے ہوئے کال اوکے کی۔ ہیلو، کہاں ہو تم اس چڑیل کو لے کر؟ یہاں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور تم ابھی اور اسی وقت واپس آؤ نہیں تو میں خود کو مار دوں گی۔ اذلان کا بس ہیلو کہنا تھا کہ دوسری طرف سے وانی کی پھاڑ کھانے والی آواز سن کر حیرت سے موبائل کان سے دور ہٹاتے اسکرین کو دیکھا اور پھر کان سے دوبارہ لگایا۔ وانی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسپتال میں ہوں میں اس وقت، کسی پارک میں نہیں۔ اذلان نے دیر تحمل سے اس کی باتیں سن کر جواب دیا۔ ارے مرتی ہے تو مر جائے، آئی ڈونٹ کیئر، تم ابھی اسی وقت واپس آ رہے ہو نہیں تو میں سچ میں خود کو مار دوں گی۔ جسٹ شٹ اپ وانی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں اکیلا چھوڑ کر کیسے آ سکتا ہوں اسے؟ اذلان نے اسپتال کا خیال کرتے دبی دبی آواز میں اسے جھڑکا تھا۔ اذلان، تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ وانی نے حیران ہوتے ہوئے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا تو اذلان نے گہرا سانس لیا۔ نہیں یار، اچھا تم رو مت، میں بس آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر کال کٹ کرتے ہوئے جیسے ہی پلٹا اپنے پیچھے ماس کو دیکھتے ہوئے چکا جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں اذلان نے آتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب مان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے چپ کروا دیا۔ جا سکتے ہو تم، لاوارث نہیں ہے میری بہن، ابھی بھائی اس کا زندہ ہے، سرد لہجے میں کہتے وہ منہا کی طرف گیا جبکہ اذلان اس کی پشت کو گھرتا باہر نکل گیا۔ میری گڑیا کتنا ڈرتی تھی انجیکشن سے، اور اب اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگے ہاتھ کو دیکھتے ماں نے دکھ سے کہا اور جھکتے اس کی پیشانی کو
چما۔ کیا حالت بنا لی ہے اپنی، کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ اس کے بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تم۔ رونق ہو شاہ ویلی کی، تمہیں اسے دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے وہ رو دیا تھا۔ بھائی، منہا کو ابھی بھی ہو جاتا، اپنے ہاتھوں پر نمی محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے ماس کو دیکھا جو اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگائے رو رہا تھا۔ منہا میری گڑیا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، تم ٹھیک ہو نا؟ رکو میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہاں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کار میں بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ منہا نے اس کی جاتی چاروں طرف نگاہ مائی، شاید کہ وہ ستم گھر آیا ہو، لیکن نظر ناکام ہی لوٹی تھی۔ آپ اب بھی نہیں آئے سائیں؟ اوہ، میں تو بھول ہی گئی کہ آپ تو اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ تو میں کیسے یاد رہوں گی؟ میں تو اس زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ اذیت سے مسکرا کر خود سے کسی آنسو اس کے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ ہیلو مس منہا، کیسی ہیں آپ؟ ماس کے ساتھ اندر آتی ڈاکٹر نے خوشگوار لہجے میں اسے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، گھر جانا ہے مجھے، ہلکی سی آواز میں ڈاکٹر کو جواب دیتے ہوئے معاذ سے کہا۔ چلے جائیں گے، پہلے تم ٹھیک تو ہو جاؤ۔ نہیں بس مجھے ابھی جانا ہے، میں ٹھیک ہوں، منہا نے ضد کی۔ مس منہا، آپ ٹھیک نہیں ہیں، آج کی رات آپ کو اسپتال میں ہی رہنا پڑے گا، کل ہم آپ کو آپ کے گھر بھیج دیں گے، ڈاکٹر نے اسے ضد کرتے دیکھ کر نرمی سے کہا۔ نہیں بس مجھے ابھی جانا ہے تو بس جانا ہے، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز بھائی، منہا نے ملتجی انداز میں کہتے ڈرپ کھینچ کر نکالی۔ منہا، معاذ نے اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ پکڑا جہاں سے کھینچ کر ڈرپ نکالنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ کیا کیا منہا، دیکھو کتنا خون بہ رہا ہے۔ معاذ نے پریشان ہوتے اسے جھڑکا۔ گھر جانا ہے مجھے، یہاں نہیں رہنا، اگر آپ نہیں لے کر گئے تو میں ایسے ہی خود کو چوٹ پہنچاؤں گی، وہ روتی ہوئی ضدی لہجے میں بولی تو معاذ نے بے بسی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ اوکے، میں آپ کو گھر بھیج دیتی ہوں، لیکن وعدہ کریں آپ آئندہ اپنا خیال رکھیں گی اور دوا بھی ٹائم پر لیں گی، ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو منہا نے ثابت میں سر ہلاتے وعدہ کیا۔ مسٹر معاذ، آپ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ڈاکٹر، معاذ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ منہا کو گاڑی میں بٹھا دے شاہ ویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ معاذ اسے لے کر گھر آیا تو سب سونے جا چکے تھے۔ اسے اب کمرے میں بٹھا کر وہ آئلہ بیگم کو بلانے جا رہا تھا جب منہا نے اسے منع کر دیا۔ بھائی، انہیں پریشان مت کریں، ٹھیک ہوں میں، ویسے بھی صبح ہونے والی ہے، آپ مجھے میڈیسن دے دیں، میں کھا کر سو جاتی ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اگر نہیں تو میں مرحا کو بلا لاتا ہوں، وہ تمہارے پاس سو جائے گی، معاذ نے اس کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہوں میں اب، آپ بس مجھے میڈیسن دے دیں، منہا نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو معاذ نے میڈیسن نکال کر اسے دیتے پانی کا گلاس بڑھایا۔ منہا نے دوائی لے کر گلاس واپس کر دیا۔ اب کچھ بھی مت سوچنا اور بس سو جاؤ، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ موبائل ساتھ رکھ رہا ہوں، کال کر دینا مجھے، معاذ نے اس کا موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تو منہا اصابت میں سر ہلاتے ہوئے لیٹ گئی۔ معاذ نے نائٹ بلب جلایا اور دروازہ بند کرتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی منہا اٹھی اور بیٹھ کے سارے اٹھتے دھیرے سے واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وضو کر کے باہر آئی، زمین پر جائے نماز بچھانے لگی۔ سر جیسے ہی سجدے میں گیا اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن منہ سے نکلا تو فقط اللہ، اور اللہ جو سب دل کے حال جانتا ہے، اللہ جو کچھ بھی کہے بنا سن لیتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا غرض کرنا چاہتے ہیں، وہ ظاہر باطن کے سارے راز جان لیتا ہے، وہ ہر کسی کی فریاد سنتا ہے جو بھی اس کے در پر آتا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، مبین ہے۔ وہ بھی اس خالق کے در پر چکی تھی، آنسو تھے جو بس بہہ ہی جا رہے تھے لیکن ہونٹوں سے بس اللہ ہی نکل رہا تھا۔ اس کی فریاد میں طلب بھی تھی، سوز بھی تھا۔ صبح سب منہا سے مل کر گئے تھے لیکن وہ اذلان کا انتظار کرتی رہی جو کہ نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ اب وہ صرف اس کا نہیں ہے، اب اسے خود پر جبر کرنا ہے، اس انتظار کی عادت ڈال لینی چاہیے اسے بھی۔ مرحا اس کا ناشتہ لے کر کمرے میں آئی لیکن منہا نے منع کر دیا کہ وہ بھی نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرے گی، اس نے خود کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ السلام علیکم ایوری بڈی، سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب اذلان اور وانیہ نے آتے ہی سلام کیا۔ لائلہ بیگم کے علاوہ سب نے ہی مارے بندے بس جواب دیا تھا، پھر ان دونوں کو نظر انداز کرتے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ وانیہ کو بہت ہی آکوارڈ لگا لیکن جبرن مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ابھی وانیہ اور اذلان بیٹھے ہی تھے کہ مرحا منہا کو لے کر آ گئی۔ اذلان کو دیکھتے منہا کے چہرے پر رونق آئی تھی۔ السلام علیکم، منہا نے سب کو سلام کیا، اسے حجاب کے ساتھ دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر وانیہ جل کر راکھ ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ میری شہزادی آ گئی، آ جاؤ میرا بچہ، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ دادا جی نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو منہا نے اذلان کے ساتھ والی کرسی دیکھی جو اس کی تھی۔
لیکن اب وہاں وانیہ بیٹی تھی۔ منہا دل محسوس کر رہ گئی اور خاموشی سے داجی کے ساتھ کالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں آج آفس سے آنے کے بعد مجھ سے ملنا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، داجی نے ناشتہ کرتے معاذ کو مخاطب کیا۔ جی بہتر، معاذ نے ثابت میں سر ہلایا۔ تو اذلان اور منہا سے کوئی ناشتے کا تو پوچھ ہی نہیں رہا تھا، اس لیے وہ دونوں خود ہی ناشتہ کرنے لگے۔ ڈیڈ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، تیمور شاہ کو آفس کے لیے اٹھتے دیکھ کر اذلان بولا۔ کیا بات کرنی ہے، جلدی بولو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تیمور شاہ نے اسمارٹ لہجے میں کہا تھا۔ ڈیڈ مجھے اپنے حصے کی جائیداد چاہیے، میں الگ سے اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے لگی رپٹی رکھے بنا مدے پر آتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر تیمور شاہ نے داجی کو دیکھا جو اذلان کو گھور رہے تھے۔ برخودار ہم نے تمہارے حصے کی ساری جائیداد منہا کے نام کر دی ہے، تم بزنس کرنا چاہتے ہو نا تو کرو، لیکن چونکہ منہا کے نام ہے بزنس تو بھی منہا کا ہی ہوگا، وہی تمہاری باس ہوگی اور تم اس کے امپلائی۔ داجی نے تمسکرانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم میرے پوتے ہو تو میں بھی تمہارا دادا ہوں، تمہارے باپ کا بھی باپ، ہمیشہ تم سے 10 قدم آگے چلتا ہوں۔ منہا آنکھیں پھاڑے دادا جی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اذلان تو شتر نگاہوں سے بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وانیہ جو مسکرا رہی تھی، داجی کی بات سن کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، مطلب ان کی چال ان پر ہی الٹی پڑ گئی تھی۔ اب جب تک جائیداد اس کے نام نہیں ہو جاتی تھی، منہا کو تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اذلان نے منہا کو دیکھا جو خود حیران پریشان تھی، دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھونچا پن چہرے کو دیکھ کر اذلان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، بہت ہی شاطرانہ قسم کی مسکراہٹ۔ دادا جی منہا بھی تو میری ہے، جب وہ میرے نام ہے تو اس کا سب کچھ، میری جائیداد اس کے نام ہو یا میرے، ایک ہی تو بات ہے، میں کیوں جانی، صحیح کہا نا میں نے؟ باجی کی آنکھوں میں دیکھ کر مکاری سے مسکرا کر جتاتے اس نے منہا کو مخاطب کرتے آنکھ بھینک گئی تو وہ سٹپٹا کر سر جھکا گئی، جبکہ دادا جی اس کی اس حرکت پر دل ہی دل میں اسے کمینہ بے شرم ہونے کا لقب دے چکے تھے۔ داجی تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سو ایکسکیوز می۔ منہا کے پاس آ کر کے تو اس نے منہا کا ہاتھ پکڑا۔ رکو، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے ہمارے سامنے کرو، داجی نے تیز لہجے میں کہا۔ اوف، داجی کتنی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم میاں بیوی کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے کروں؟ اگر آپ سن سکتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، اس نے کان کھجاتے بے شرمی سے کہا۔ تو داجی کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا، اور منہا تو اس کے بدلے انداز دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ ہو چکی تھی۔ خود چلو گی یا اٹھا کر لے جاؤں؟ منہا کو سرخ چہرے سے آنکھیں پھاڑے خود کو دیکھتا پا کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو منہا جھٹ سے اٹھتے ہوئے اس کے ساتھ بولی، جبکہ وانیہ کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ منہا کو قتل کر دے۔ ان کے جاتی وہ بھی جوس کا گلاس پٹکتے دھندلائی آنکھوں سے چلی گئی تھی۔ اذلان نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا اور پلٹ کر منہا کو دیکھا جو نگاہوں میں الجھن لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہے طبیعت اب تمہاری؟ اس کے چہرے پر جھلتی لٹوں کو دیکھتے اس نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، منہا نے مختصراً جواب دیا۔ جانتی ہو تم کیا بات کرنا چاہتا ہوں میں؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر منہا نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو منہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ساری جائیداد مجھے واپس کر دو، مجھے بزنس کرنا ہے۔ یار داجی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب دیکھو نا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تم کیا یہ چاہو گی کہ میں تمہارا ورکر بن کر ہوں؟ اس کے پوچھنے پر منہا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو تمہاری ساری جائیداد میرے نام کر دو، ویسے بھی میں تمہارا ہوں تو جائیداد میرے نام ہو یا تمہارے، بات تو ایک ہی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ شاطرانہ نظروں سے اسے دیکھتے وہ مکاری سے مسکرایا۔ اس کی نظر میں منہا شجاع شاہ دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی تھی جو آسانی سے اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ سائیں سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، مجھے نہیں پتا کہ دادا جی نے ایسا کیوں کیا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں انہیں ایسا نہ کرنے دیتی۔ منہا نے نظریں جھکائے کہا، اس ڈر سے کہ کہیں اذلان اسے غلط نہ سمجھنے لگے۔ مجھے پتا تھا کہ تم یہی کہو گی، دیکھنا میں اپنا بزنس شروع کروں گا، پھر ہم ہوں گے، ہمارا پیارا سا گھر ہوگا، اور اس میں ہوں گی ہماری چھوٹی سی فیملی۔ وہ اسے حسین خواب دکھاتے شیشے میں اتارنے لگا، جو اپنے گھر کا سن کر تصور کرتے ہی خود میں سا مسکراتی اسے دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں ہی الگ کی چمک آ گئی تھی۔ تم جانتی ہو سب والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے مخالف بن گئے، لیکن مجھے نہیں فرق پڑتا کیونکہ میرے پاس تم ہو۔ میری منہا، تمہارا ساتھ ہونا میرے لیے کافی ہے، تم دو گی نا میرا ساتھ؟ اس کے ہاتھ پھیلاتے وہ اپنے لفظوں کے جال میں اسے مزید الجھانے لگا، جبکہ منہا تو بس ایک ہی لفظ پر اٹک گئی تھی، میری منہا۔ اس کے پہلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اپنے ساتھ کا یقین دلا دی وہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ میں وکیل سے کہہ کر پیپرز بنواتا ہوں، تم سائن کر دینا، کر دو گی نا سائن؟ میٹھے لہجے میں کہتے اس کی نظروں میں سرد میری آئی، مگر منہا کو کہاں پرواہ تھی، وہ تو ثابت میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ گڈ، اب جو بیچ ہمارے باتیں ہوئی ہیں تم کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گی، اوکے؟
جی سائیں، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ منہا نے سر ہلایا تو عدلان مسکرا دیا۔ جاؤ اب تم ناشتہ کر لو، وہ نرمی سے اس کے گال تپتپاتے ہوئے بولا تو منہا باہر چلی گئی۔ عدلان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں بہت ہی زیادہ پرسراریت تھی۔ ہیلو ڈیڈ، میں وانیہ بول رہی ہوں۔ وانی نے کمرے میں آتے ہی روتے ہوئے شہریار ملک کو کال کی۔ وانی، کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو تم؟ شہریار ملک نے اس کے رونے پر پریشانی سے پوچھا۔ ڈیڈ اس منہا کی وجہ سے میں پاگل ہو جاؤں گی ڈیڈ، کچھ بھی کریں اسے عدلان کی زندگی سے نکال دیں ورنہ وہ مجھے پاگل کر دے گی۔ آخر میں غصے سے چلا کر کہتی، وہ سچ میں پاگل ہی لگ رہی تھی۔ لسن دانی میری جان، رو مت، میں کچھ کرتا ہوں، تم جانتے ہو نا تمہارے ڈیڈ کو تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ ڈیڈ جب تک وہ ہماری زندگی سے نہیں جائے گی سکون نہیں ملے گا مجھے۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے اسے اغوا کروائیں یا جان سے مار دیں، لیکن اب مجھ سے اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا، جنونی انداز میں صفاقت سے کہتے ہوئے اس نے کال کر دی۔ شہریار ملک نے فون کی اسکرین کو دیکھا اور کچھ سوچتے ملازم کو بادل کو بھیجنے کا کہا۔ شاہ اور کتنی دیر رکنا پڑے گا مجھے تم بتاؤ ذرا، ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ نیتا نے سامنے کالج کے گیٹ پر نظریں جمائے کھڑے شاہ سے پوچھا۔ انتظار۔ شاہ نے کالج کے گیٹ سے نکلتی منہا اور اس کے کب میں آتی مرحا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ انتظار؟ مگر کس کا؟ لیزا نے حیرت سے کہتے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں سے شام میں دو لڑکیاں باتیں کرتی ہوئی آ رہی تھیں۔ اوہ، تو دیدار یار کے لیے اتنا انتظار ہو رہا تھا؟ لیزا نے اوکے کو کھینچتے شرارت سے کہا تو شاہ مسکرا دیا۔ ابھی شاہ ان کی طرف بڑھائی تھا کہ ایک وین آ کر ان کے پاس رکی اور اس وین میں سے دو آدمیوں نے نکلتے ہوئے منہا کو کھینچ کر اندر ڈالا اور چلے گئے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ شاہ ان کے پیچھے بھاگا لیکن وین آگے نکل گئی تھی۔ او شٹ، غصے سے مٹھیاں بھی تو مرحا کی طرف آیا۔ مرحا روتی ہوئی مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ گڑیا تم ٹھیک تو ہو نا؟ مرحا کو دیکھ کر شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ تو مرحا ساکت رہ گئی۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے عزیز جان بھائی کی آواز وہ بھلا کیسے بلا سکتی تھی جو اسے گڑیا کہہ کر بلاتا تھا؟ مگر یہ چہرہ تو بھائی، اس کے لب میں یقینی سی کیفیت میں پڑ پڑا ہے تو شاہ نے اساوت میں سر ہلاتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ہاں گڑیا، تمہارا بھائی، تمہارا برار بھائی۔ شاہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ مرحا پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ بھائی، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ کو پتا ہے سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ مرحا نے روتے ہوئے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھا تو شاہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ سوری گڑیا، اپنے بھائی کو معاف کر دو، شاہ نے اس کی شکایت پر کان پکڑتے ہوئے کہا تو مرحا مسکرا دی۔ بھائی، آپ کا چہرہ؟ ابرار کے چہرے کو دیکھتے مرحا نے حیرت سے پوچھا۔ بتاؤں گا گڑیا، بہت ہی زیادہ لمبی کہانی ہے۔ ابھی تم گھر پر کسی کو مت بتانا میرے بارے میں، اوکے؟ پرومس؟ نہیں بتاؤں گی۔ گڈ، اب بتاؤ گھر کیسے جاؤ گی تم؟ وہ معاذ آنے والے ہوں گے ہمیں لینے۔ لیکن بھائی منہا، وہ لوگ پتہ نہیں کون تھے، پلیز اسے بچا لیں، منہا نے روتے ہوئے کہا تو ابرار نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں ہوگا منہا کو، میں اسے صحیح سلامت لے آؤں گا۔ لیزا، یہ لو گاڑی کی چابی، جب تک اسے کوئی لینے نہیں آ جاتا تم اس کے ساتھ رہو، اس کے بعد گاڑی لے کر چلی جانا، میں منہا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ لیزا کو ہدایت دیتے وہ مخالف سمیت چلا گیا جبکہ معاذ جو انہیں پک کرنے آیا تھا منہا کو کسی اجنبی لڑکے سے گلے ملتے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہوتے گاڑی سے نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکے تک پہنچتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ مرحا کے پاس جاتے اس نے جھارانہ انداز میں اس کے بازوؤں سے دبوچا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اے مسٹر، کون ہو تم اور کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ لیزا نے اس کے سامنے آ کر راستہ روکتے غصے سے کہا تو معاذ نے بھسم کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سائڈ پر کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے گاڑی کو بھگا کر لے گیا تھا وہ۔ رکو، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ لیزا اس کے پیچھے بھاگی مگر گاڑی کی اسپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ پلک جھپکتے ہی وہ نظروں سے دور ہو گئی۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گی اب، اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ تو اس نے گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ واٹ ڈیٹ، آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وانیہ نے شہریار ملک کی بات سن کر کچھ اسے